السلام علیکم. بائک والے پہ خوش آمدید. میرے دوست بہت سارے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی مجھے فون کر کے اور میسیجز کر کے وائس نوٹ بھیج کے وہ کہہ رہے ہیں یار پولیٹیکل بات کرو, پولیٹیکل بات. اور کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں پولیٹیکل بات, لوگوں کا انٹرسٹ ہے پاکستانی پالیٹکس میں, پاکستانیوں کا بھی اور پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی اور غیر پاکستانیوں کا بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا سوشل چیزوں میں بات کرتے ہیں, اپنے واقعات سناتے ہیں اور کوئی ایڈوائس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ میں ایڈوائس کرنے کی کوشش نہیں کرتا, میں ایک چھوٹا سا ایک میسج دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار بات کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے, دوسرے طریقے سے بھی سوچنا چاہیے. ہم ایک ہی طرح سے ٹپیکل سوچ کے ساتھ جی رہے ہیں سالوں سے, جیسا دیکھتے آ رہے ہیں, جیسا ہوتا آ رہا ہے, اس کے اگینسٹ سوچنے کا, اس کے خلاف یا اس کو غلط سمجھنا, غلط نہیں بھی سمجھنا تو جج تو کرنا کہ یار ایسا کیوں ہوتا ہے. فار ایگزامپل جیسے شادی کی تقریبات پہ ہر انسان, اس کا کسی بھی طبقے سے تعلق ہو, لوور کلاس ہو, لوور مڈل کلاس ہو, مڈل کلاس ہو, اپر مڈل کلاس ہو, اور اپر کلاس کو تو خیر چھوڑ دیں. وہ ایک صاحب کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی, انہوں نے ہیلی کاپٹر ہائر کیا تھا دلہا کے لیے, شاید جنوبی پنجاب کے کسی شہر میں, اور وہاں سے انہوں نے 5,000 کے نوٹ جو کہ کوئی 30 لاکھ یا 50 لاکھ تھے, مجھے ایگزیکٹلی اماؤنٹ یاد نہیں ہے, وہ انہوں نے باراتیوں پہ جیسے پیسے پھینکتے ہیں انہوں نے 5,000 کے نوٹ کوئی 30 40 50 لاکھ روپے کے پھینکے. تو اب ظاہر ہے وہ کر سکتے ہوں گے, ادھار لے کے تو 50 لاکھ روپے کوئی نہیں پھینکتا, ان کے پاس ہوں گے, جن کے پاس ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو انسان شادی میں, چاہے وہ اس کی استطاعت ہو یا نہ ہو, وہ اپنی حیثیت اور اپنے رتبے اور اپنی اوقات, زیادہ صحیح لفظ ہے, سے 100 گنا بڑھ کے شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے اوپر ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے. ابھی کچھ ایک آدھ بیچ میں تھوڑا سا آیا تھا کہ کسی نے سادگی سے شادی کی, غریب لوگوں کو بلایا. بھائی شادی اس طرح بھی ہو سکتی ہے نا کہ آپ ولیمہ جو ہے وہ جیل میں رکھ لیں, چلیں جیل میں نہ رکھیں, جیل ذرا آکورڈ لگتا ہے لفظ, جیل, قیدی, مجرم, وہ سب ذہن میں آتا ہے. آپ آرفنیج میں رکھ لیں, اتنے سارے یتیم خانے یہاں پہ موجود ہیں, اتنے سارے لاوارث بچوں کے گھر موجود ہیں جو کہ ایدی صاحب کے بھی ہیں, ایدی فاؤنڈیشن کے, دیگر, اور دارالسکون ایک ادارہ ہے, اس کے لوگ جو ہے وہاں پہ ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو بیچارے مینٹلی چیلنجڈ ہوتے ہیں. یا یہ کشمیر روڈ پہ کراچی میں ایک ادارہ ہے دارالسکون, وہاں پہ آپ جائیں گے نا, ایک دن صرف وہاں جا کے ایک دن گزار لیں وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ, تو آپ کو اپنی زندگی میں ملنے والی 1 لاکھ نعمتیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کتنا خوبصورت نظر آتا ہے اور کتنا اچھا ہے, اور صرف ایک ذرا سا انسان کی نس ہل جاتی ہے, ایک ذرا سا کیمیکل امبیلنس مائنڈ میں ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ کیسا لگتا ہے اور کتنا انبیئریبل ہو جاتا ہے. ادھر کچھ لوگ وہ ادارہ چلا رہے ہیں اور ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے, اور ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے جن کے گھر والوں کے لیے وہ پیشنٹس یا وہ مینٹلی چیلنجڈ لوگ, یا وہ لوگ جو فزیکل کسی بیماری میں اتنے زیادہ مطلب افیکٹڈ ہو چکے ہیں کہ ان کے اپنے سگے گھر والے ان کو رکھنے کی تاب نہیں ہے, یا ان کی برداشت ختم ہو گئی, تو انہوں نے وہاں جمع کرا دیا. تو وہاں جا کے آپ ولیمہ کر لیں. آپ ولیمے میں کسی ایسی جگہ پہ صرف کھانا ہی کھلانا ہے تو کھانا کھلانا, شادی پہ اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنا, اپنی حیثیت سے بہت زیادہ لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں, تو ہم اس کو نہیں چیلنج کرتے. ہم دوسروں کو شاید بول بھی دیتے ہیں, جب اپنی باری آتی ہے, اپنے گھر میں شادی ہوتی ہے تو ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں. مطلب میں نے بھی کسی سے پوچھا تھا, مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا کہ گاڑی کتنے کی سستی ہے, تو اس نے کہا سر 25,000 روپے کی گاڑی سستی ہے. ایک نے کہا کہ شاید کوئی 15,000 روپے کی گاڑی سستی ہے, مطلب 10,000 روپے کی گاڑی سستی ہے. تو گاڑی سجانے پہ 10,000 روپے خرچ ہو رہے ہیں دولہا کی گاڑی. پھر وہ جو حجلہ عروسی بنتا ہے, وہ جو برائڈل روم ہوتا ہے, اس کو سجانے کے لیے وہ الگ, کھانے پہ 5 ڈشز, 8 ڈشز, 10 12 ڈشز لوگ کرتے ہیں, اور اس پہ لوگ جو ہے نا پیسے خرچ کرتے ہیں. تو لیکن اس کو چیلنج کوئی نہیں کرتا, کوئی یہ نہیں کہتا اٹھ کے کہ یار یہ کیا طریقہ ہے, کیوں ہم اتنے پیسے خرچ, سادگی سے بھی نہیں کر رہے, کوئی اور کام کر لیں. زیور بے حساب دیا جاتا ہے, صاحب ایسے لوگ بے حساب زیور دے رہے ہیں. بھائی لمیٹڈ پہننے کا, جو شادی کی تقریب میں, ولیمے کی تقریب میں پہننے کا زیور ہے 2-3, ایک اور سیٹ دے دیں. لیکن 25 سیٹ دینا, 30 سیٹ دینا, مطلب یہ بہت زیادہ ہے. تو آپ اس کا کیش دے دیں, اپنی بچی کو دے دیں نا, کیش اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں, کیش دے دیں. لیکن ہم اس چیز کو کبھی
کبھی چیلنج نہیں کرتے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سیاست پہ بات کریں. اب سیاست پہ بات کرنے کے لیے ایکچولی میرے نزدیک بہت باتیں ہیں. وہ یہ کیوں کر رہا ہے, حکومت یہ کیوں کر رہی ہے, جو پہلے حکومت تھی اس نے یہ کیا تھا, وہ چور ہے, یہ چور ہے. اب جو بھی کچھ ثابت کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ سب میں دیکھتا رہتا ہوں, نظر آتا ہے. مجھے صرف یہ بتائیے کہ جتنے بھی لوگ کسی ایسی پارٹی کو جس کو باقی لوگ چور کہتے ہیں, جس کی لیڈرشپ کو چور کہتے ہیں, کیا اس پارٹی کے لوگوں کو نہیں پتہ؟ کیا ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ جس کو پسند کرتے ہیں, جس کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں, وہ کوئی بھی پارٹی کا ممبر. ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ میں اسلام آباد میں تھا اور وہاں ہمارے ایک دوست, ہمارے آفس کے ایک دوست تھے جو کہ شدید قسم کے جیالے, مطلب بائی بانڈ جیالے تھے. تو وہ جو ہے نا پتہ چلا کہ وہ ہر سال جو ہے نا وہ بھٹو کی برسی پہ اپریل میں گڑھی خدا بخش جاتے ہیں اسلام آباد سے, اور پھر بے نظیر کے اس میں بھی وہ برسی پہ جاتے ہیں, وہاں جا کے فاتحہ کرتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو, اور باقاعدہ ٹریول کر کے بس میں یا ٹرین میں جاتے ہیں, آفس سے چھٹی لیتے ہیں. تو کتنے کو شدید وہ کہتے ہیں نہیں بھٹو خاندان کے علاوہ کوئی اور نہیں, بے نظیر اور بلاول اور زرداری, یہ سب باتیں کرتے. تو جب زرداری صاحب صدر بنے تو میں نے ان سے کہا کہ یار سجاد صاحب ایک بات بتائیے, میں آپ سے صرف ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ وہ مجھے کر کے دکھا دیں تو میں آپ کی ساری باتیں مان لوں گا. انہوں نے کہا بتائیں کیا بات ہے. میں نے کہا ہم سب کمرے سے چلے, ہم کھانا کھا رہے تھے, کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا ہم سب باہر چلے جاتے ہیں, آپ اپنے دل میں ایک بار یہ بات سوچیں کہ زرداری, آصف علی زرداری ایک شریف آدمی ہے. میں نے کہا یہ سوچیں. میں نے کہا بری بات تو نہیں کر رہا میں تو ایک سیدھی سادھی صحیح بات کر رہا ہوں, آپ اپنے دل میں سوچیں, ہم سے کہیں بھی نہیں, دعویٰ بھی نہیں کریں. تو وہ ہنسنا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا بھائی اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے, میں تو سیریس بات کر رہا ہوں. کہہ لیں کہ نہیں یار آپ نے بات ایسی کی ہے جو میں سوچ نہیں سکتا. ایک وہ شخص جو ڈائی ہارٹ فین ہے بھٹو خاندان کا, پیپلز پارٹی کا, وہ یہ بات کر رہا ہے کہ نہیں یار یہ بات میں سوچ نہیں سکتا. تو یعنی کہ جو لوگ بھی کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, کسی بھی پارٹی کو, میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, پی ٹی آئی ہو, مسلم لیگ نون ہو, ایم کیو ایم ہو, اور دیگر جو بھی جے یو آئی اور دیگر پارٹیاں ہیں, ان کو جو بھی لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان سب کو یہ بات پتہ ہے کہ ہم جس لیڈرشپ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کیریکٹر کی کیسی ہے, وہ لین دین میں کیسی ہے, وہ ایمان میں کیسی ہے, وہ برتاؤ میں کیسی ہے, وہ اسٹائل میں کیسی ہے, اس کا رہن سہن کتنا مہنگا اور کتنا سستا اور کتنا سادہ ہے. ان کو سب باتیں پتہ ہیں. دیکھیں اصل بات سمجھنے کی جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے, میں جو سمجھتا ہوں, جو کہ ناقص, قطعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ناقص رائے ہو سکتی ہے, کہ سیاستدان جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا جو آگے کی دیکھ لیتا ہے. سیاستدان وہ ہوتا ہے جو اس وقت نبض چیک کر لے کہ اب اس وقت چل کیا رہا ہے. جس ریالٹی کو لوگ میڈیا پہ آ کے ڈسکشنز میں اور سوشل میڈیا پہ ڈینائل میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو یوں ہے, بیکار ہے, اس طرح کا ڈینائل آج سے 50 سال پہلے بھی ہوا تھا, 52 سال پہلے, اور اس وقت بھی سب ڈینائل میں تھے. سب سے بڑی پارٹی تھی پاکستان عوامی لیگ, اور اس کے ڈینائل میں تھے کہ نہیں اس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے, تو مجیب جیسی ہے, غنڈہ ہے, یہ وہ. اور اس کے بعد وہ پارٹی نے کیا کیا آپ کو نظر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر دفعہ یہی ہوگا اور وہی ایسے ہی کوئی پارٹی جو بڑی ہوگی اس کو دبایا جائے گا تو وہی کرے گا. آپ ریالٹی کا چیک آپ کے اندر ضروری ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عوامی جذبات کیا ہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عوام غلط آدمی کے پیچھے بھی جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں, چاہے وہ آدمی 100% غلط ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا اور سارے لوگ شریف ہیں اور یہ سارے لوگ بدماش ہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ, اور اب تو آسان ہے نا بھائی, 70s میں مشکل تھا نا. 70s میں کیسے پتہ کرتے, ایک اخبار چھپتا تھا, کوئی خاص خبر ہوتی تھی تو شام کو ایک ضمیمہ آ جاتا تھا, لوگ بیٹھ کے ویٹ کرتے تھے کہ ضمیمہ آئے گا تو اس میں پڑھ لیں گے کوئی خاص خبر ہے. یعنی کہ وہ بریکنگ نیوز کے طور پہ ایک صفحے کا اخبار نکلتا تھا جو کہ 25 پیسے کا یا 10 پیسے کا یا کبھی کبھی فری میں بھی ہوتا تھا. تو اس کو لوگ ایک لے لیتے تھے, پورا محلہ پڑھ لیا کرتا تھا. تو اس وقت تو آپ کو فیڈ بیک نہیں پتہ چلتا تھا, اس وقت آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا. ایک بہت زبردست آدمی ہے, کمپنی کے کئی کمپنیوں کے 10-12 کمپنیوں کے سی ای او ہے, اور ان کا جو اکاؤنٹ ہے فیس بک کا وہ بہت پہلے بھر چکا تھا, یعنی 5000+ ان کے جو ہے نا فرینڈس ہو گئے تھے. تو میں نے کہا آپ نے اتنے لوگوں کو فرینڈ کیوں رکھا ہوا ہے, اور آپ کچھ ایکٹیویٹی بھی نہیں کرتے فیس بک کے اوپر. اس زمانے میں ٹویٹر کا اتنا ٹرینڈ نہیں تھا, انسٹا نہیں آیا تھا. تو کہنے لگے یار مجھے جو بھی ریکویسٹ بھیجتا ہے نا میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں, چاہے میں اس کو جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں. تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ میں تو صرف دیکھتا ہوں کہ لوگ سوچ کیا رہے ہیں اور لوگ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو میں نے فیس بک اکاؤنٹ اس لیے بنایا ہوا ہے
تاکہ میں لوگوں کی رائے سے روزانہ کی بنیاد پہ باخبر رہوں۔ اچھا، ان کا کیونکہ تعلق ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ اور یہ والی کنزیومر انڈسٹری سے سارا، تو انہوں نے کہا مجھے کنزیومر کا وربٹم پتہ چلتا رہتا ہے، مجھے کنزیومر کی سوچ پتہ چلتی ہے، کنزیومر کی سائیکی پتہ چلتی ہے، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں، تو میرے پاس اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں فیس بک پہ اپنے اکاؤنٹ پہ دیکھوں کہ کون کیا لگا رہا ہے، کس کے خلاف کیا بول رہا ہے، کس کے خلاف غصے میں، کس کو کیا کہنا چاہ رہا ہے، کس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، نیگیٹو یا پازیٹیو جو بھی۔ تو میرا جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کل کے زمانے میں اتنے بڑے سوشل میڈیا میں ہمارے ہاں لاکھوں لوگ ہیں، روزانہ ٹویٹس ہوتی ہیں، اتنے ٹرینڈ چلتے ہیں پاکستان سے، آپ کم سے کم نبض تو چیک کر سکتے ہیں نا۔ اگر آپ اتنے بڑے کھوتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یار لوگ سوچ کیا رہے ہیں، ریالٹی کیا ہے، لوگوں کی جو موب سائیکی، موب نہیں کہوں گا میں، جو کمیون کی سائیکی ہے، کمیون کی سائیکی کو سمجھنا آج کل کے دور میں سب سے آسان ہے۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں کو، اکبر بادشاہ کو جاننے کے لیے کہ پبلک کتنی پریشان ہے، حکومت سے کتنی تنگ ہے یا پسند کر رہی ہے، وہ بھیس بدل کے نکلتا تھا۔ اور بھی بہت سارے بادشاہوں کا آپ نے سنا ہوگا جو بھیس بدل کے کیوں نکلتے تھے بھیس بدل کے؟ اس لیے کہ ڈائریکٹ نالج کا کوئی سورس نہیں تھا۔ جو لوگ نالج پہنچاتے تھے وہ خوش آمدی ہوتے تھے، وہ بادشاہ کے پسند کی بات ہوتی تھی وہ بتاتے تھے۔ تو بادشاہ فرسٹ ہینڈ نالج دینے کے لیے بھیس بدل کے رات کو یا دن میں اپنا حلیہ بدلتا تو نکل جاتا، تاکہ اس کو ڈائریکٹلی عوام کی خبر مل جائے کہ پبلک کے ساتھ ہو کیا رہے، وہ سوچ کیسے رہی ہے، وہ کتنی غصے میں ہے، کتنا وہ پسند کرتی ہے بادشاہ کو، حکومت سے تنگ ہے، حکومت کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، حکومت کے لوگ ان کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں، وہ حکومت سے ری ایکشن میں کیا کرتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے بادشاہ بھیس بدلتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ٹولز نہیں تھے، ان کے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا، وہ جان نہیں پاتے تھے، ان کے پاس ڈائریکٹ نالج نہیں ملتی تھی۔ آج تو آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، آپ یہ پتہ کر لیں نا کہ پبلک کیا چاہتی ہے۔ لوگ کراچی میں کتنا چیختے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں ہم، یہ سڑکیں تو ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی بھر جاتا ہے، کتنے مسائل ہیں۔ یہ مسائل جاننے کے لیے کیا آپ کو کراچی جانا پڑے گا، یا آپ کو لاہور کے مسائل جاننے کے لیے لاہور آنا پڑے گا؟ بھائی ایک موبائل میں کھولیں، سب چیز پتہ چل جائے گی کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اب تو وہ دوسری جو چیزیں آ گئی ہیں، خرافات، ٹک ٹاک ٹائپ چیزیں آ گئی ہیں، اس پہ روز کی یہ جتنا بھی سیلاب آیا ہے، بارشوں کی، ایک ایک جگہ کے پل بہنے کی، گاڑیاں گرنے کی، راستے بند ہونے کی، لینڈ سلائڈ کی کون سی ویڈیوز میں نے نہیں دیکھی، اس میں لاکھوں کے نام لکھے ہوئے، یہ فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ۔ اور آپ کو جاننے کے لیے مطلب جن بھی نہیں چاہیے اب تو، بھائی اب تو جامع جمشید بھی نہیں چاہیے جس میں بیٹھ کے آپ دیکھیں گے یار فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا دیکھیں، کم سے کم جس علاقے میں آپ نے بدماشی کرنی ہے، یعنی میں سیاست دانوں کو کہہ رہا ہوں، جس علاقے میں آپ نے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، ان کو سمجھیں تو جو آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے، جو کہ آپ کو ووٹ دیتی ہے، وہی آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے نا، یعنی عوام آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے۔ تو اس ٹارگٹ مارکیٹ کے ذہن کو پڑھنا عوام کا کام تو نہیں ہے نا۔ آپ کا کام یہ ہوگا آپ نے بیوقوف بنانا ہے، یا آپ نے خدمت کرنی ہے، یا آپ نے اچھا کرنا ہے، یا آپ نے برا کرنا ہے، جو بھی وہ آپ کی اپنی وہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور کتنا بڑا حساب کرنا چاہتے ہیں، اور کتنی بڑی گٹھڑی اپنے سر پر رکھ کے مرنے کے بعد لے کے جائیں گے، جس پر فرشتے آپ کو ساری ایک ایک چیز کی پروجیکٹر پہ ویڈیو دکھائیں گے کہ دیکھیں یہ آپ ہیں، یا آپ نے خباثت کی تھی، یا آپ نے گناہ کیا تھا، یا آپ نے ضلالت کی تھی، یا آپ نے ظلم کیا تھا۔ اس کا ریکارڈ موجود ہے، یہ ٹائم موجود ہے، یہ ویڈیو بنی ہوئی، یہ مقام تھا، یہ وکٹم ہے، اور یہ آپ ہیں۔ اگر آپ نہیں پہچان رہے تو آپ کو ایک اور ویڈیو دکھا دیں گے، ان کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ تو جس کو اپنی گٹھڑی جتنی بڑی کرنی ہے وہ کر لے، لیکن کم سے کم جانے تو آپ کی ٹارگٹ آڈینس جو ہے وہ کون ہے، سوچتی کیسے ہے، کس کو پسند کر رہی ہے، کس کے خلاف ہے، کس چیز سے پریشان ہے، کن چیزوں پہ دہائی دے رہی ہے، کن چیزوں پہ وہ ظلم کا شکار ہو رہی ہے، کن چیزوں پہ وہ نفرت کر رہی ہے۔ یہ جانے بغیر نہ سیاست ہوگی، نہ مارکیٹنگ ہوگی۔ اللہ حافظ۔